حضرات، ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں میں جہاں ان کی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے بڑی عقل مندی کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور کبھی کبھی یہاں کی نامناسب اور غلط باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہونا یہ پڑھے لکھے انسانوں سے ان غلط باتوں میں سے ایک بہت ہی عجیب بات جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے آئی تھنک. بس آئی تھنک. یہ آئی تھنک بہت ساری جگہوں پر تو صحیح ہے، لیکن جب اسلام میں کرنا لگتا ہے نا انسان آئی تھنک اور آئی تھنک، یہ کبھی کبھی جہالت ہوتی ہے. ٹھیک، جناب والا میڈیکل میں آپ کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، قانون کی دنیا میں کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، اور انجینئرنگ کی دنیا میں کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، سائنس کی دنیا میں کبھی نہیں. اور جب اسلام آتا ہے تو جناب آئی تھنک میں سمجھتا ہوں یوں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں یوں ہونا چاہیے. نہیں، اسلام ہر انسان کی عقل کے تابع نہیں ہے. بے شمار انسان سمجھتے ہیں اسلام یہ ہوگا اور ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا، بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے اسلام وہی ہوگا. یا آئی تھنک بعد میں سوچنا چاہیے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی قانون ہے خود کیا ہے. اس اسلامی قانون کے پیچھے ریزن بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے، سوسائٹی پر نظر بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا آئی تھنک کہہ کر کے انسان تجویزیں پاس کرتا ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. وہ تجویزیں انسان کے اپنے پاس ہی رہتی ہیں. اس لیے کم سے کم باقی فیلڈوں میں آپ کہتے رہے ہیں آئی تھنک، لیکن اسلام کے فیلڈ میں آئی تھنک نہیں بولنا چاہیے. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ آپ کی تھنک ہوگی آپ کے اپنے فیلڈ میں. وہ کہتے ہیں جو بہت سمجھدار انسان ہوتے ہیں وہ کبھی آئی تھنک نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ صاحب میرا فیلڈ یہ ہے، اس میں تو میں اتھارٹی ہوں، لیکن یہ دوسرا فیلڈ ہے، اس بارے میں تو میں آنکھ بند کر کے پوچھوں گا اسلام کیا کہتا ہے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے وہ آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کو کہتا ہے صاحب جو آپ بتائیں گے وہاں آئی تھنک نہیں کرتا. اور اگر کوئی قانونی معاملہ ہوگا تو وہاں چپ چاپ جو ہے وکیل صاحب سے اور قانون کے ماہر سے پوچھے گا قانون اس بارے میں کیا ہے، وہاں آئی تھنک نہیں کرتا. بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ انسان کی سوچ کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے. اور جب اسلام کے اس سوچ، اسلام کے اس فیصلے کے بارے میں جب تحقیق معلوم کی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو انسان کی آئی تھنک وہی رہ جاتی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگا صاحب میں سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں؟ آپ کی سمجھ کیا ہے؟ آپ کی سمجھ آپ کے لیے بڑی قیمتی ہوگی، میرے لیے تو نہیں ہے. اور میں کہوں گا میں سمجھتا ہوں، آپ کہیں گے میں سمجھتا ہوں، تو اسلام کس چیز کی سمجھ کی رعایت کرتا رہے گا؟ انسانوں کی سمجھ، انسانوں کی سوچیں اپنے جذبات کی پیداوار ہوتی ہیں. جیسے انسان کی معلومات اور جیسے انسان کے جذبات ہوتے ہیں ویسے انسان کی سمجھ بھی ہوتی ہے. یورپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ قانون بن رہے ہیں نا ہومو سیکسولیٹی کے، قانون بن رہے ہیں نا نیشنلزم کے، وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں. تو ان کی سمجھ ان کے لیے مبارک ہو. وہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسی سمجھ ہے جو جانوروں میں بھی نہیں مگر سمجھ رہے ہیں. اور وہ آپ کو کہیں گے تم بیکورڈ ہو، اپنے آپ کو کہیں گے وہ فارورڈ ہے اور ماڈرن ہے. تو سوچ ان کی یہ ہے. جانور میل اور فیمیل آپس میں ملیں گے، اس کے بعد ایک تیسرا جانور پیدا ہوگا. یہ تیسرا جانور میل والے کو ملے گا کہ فیمیل والے کو ملے گا؟ ایک سوال ہے. میل اور فیمیل دونوں ملے اور تیسرا جانور سامنے آ گیا. یہ تیسرا جانور اس کو ملے گا جس کا میل تھا یا اس کو ملے گا جس کے فیمیل ہے؟ وہ جمعہ گاؤ کہ نہ گاندس، بچڑا گائے کو ملے گا کہ نہ بیل کو ملے گا؟ مرغی نے انڈا دیا، یہ انڈا جو ہے یہ تب مرغے کو آیا جب مرغے کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہے. میل سے میل کے آپس میں ملاپ ہوا تب انڈا آ گیا، اور انڈے کے بعد پھر چوزے آ گئے. اب یہ جو مرغے نے چوزے دیے ہیں یہ مرغی والے کو ملیں گے یا مرغے والے کو ملیں گے؟ سوال ہے. جواب ہے جانوروں میں نسل فیمیل کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، بیل اور گائے کا ملاپ ہوا، اس کے نتیجے میں گائے کو بچڑا بھی آ گیا اور دودھ بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دودھ اور بچڑا میل والے کو ملے گا فیمیل والے کو ملے گا؟ فیمیل والے کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی آ کے کہے گا آئی تھنک کہ مرد اور عورت کا طلاق ہو گئی، بچہ کس کو ملے گا؟ کس کو ملنا چاہیے؟ آئی تھنک کا مطلب ہے بیوی کو. میں سمجھتا ہوں جیسے وہاں فیمیل والے کو ملا، اسی طرح سے
جواب آئے گا بالکل نہیں، بچہ ملے گا باپ کو. اب کہنا یہ تو بڑا ظلم ہے کہ وہاں اس کو تو یا بھی اسی کو ملنا چاہیے. اب وہ کہے گا ساری محنت ماں نے برداشت کی، 9 مہینے پیٹ میں اسی نے پالا، دودھ اسی نے پلایا، قربانی اسی کی لگی، مرد نے تو تھوڑی دیر اپنا وقت گزارا، اس کے بعد یہ ساری پریشانی ماں نے. تو یہ بچہ آپ یہ پھل دے رہے ہیں، آپ اس کو جس کو کوئی محنت نہیں لگی ملنا چاہیے اسے جس کو ساری محنت لگی. آئی تھنک تو یہی کہہ رہا ہے. جواب آئے گا کہ نہیں. اب اگلی زندگی جو بچے کی ذمہ داریوں کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ باپ کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے، ماں کے کندھے پر یہ نہیں. کیونکہ یہ ماں بیچاری واپس آ رہی ہے اپنی میکے والوں کو ایک اور لے کر کے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ بچہ باپ کے حوالے کر دو اور ذمہ داری باپ کے کندھوں پر ڈال دو. البتہ ماں کی شفقتوں کا تقاضا یہ کہ ماں کو بچے کو رکھنے اور اپنے ساتھ رکھنے کا حق ہے. خرچے سارے باپ کو، جو ہی بالغ ہونے کے قریب ہوگا تو بچہ باپ کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ یہ ماں بیچاری لٹک جائے گی اسے بچے کے ساتھ. تو غرض یہ کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے ہر مسئلے کے پیچھے ریزن ہوتا ہے، یا اللہ کا فیصلہ یا نبی کا فیصلہ عقل کے مطابق انسانی جان کے تحفظ کے ارادے سے. حلال جانور کو جب اللہ نے حلال کر دیا، تو ایک آدمی کہتا ہے آئی تھنک جب حلال ہو گیا تو اس کا خون بھی حلال ہے. تو جواب آئے گا کہ نہیں. وہ کہے گا نہیں، جب دودھ اس کا حلال ہے تو خون بھی حلال ہونا چاہیے. جواب آئے گا بالکل نہیں، خون حرام ہے. اب آپ کے آئی تھنک نہیں چلے گا، وہاں اسلام سے پوچھیں گے قرآن کہتا ہے خون حرام ہے. اور اب سمجھ میں نہیں آئے تو اب آج کا میڈیکل کہتا ہے کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، انسان خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ہم نے حرام کر دیا. تو انسان کے آئی تھنک وہاں نہیں چلتا، وہاں تو اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ انسان کی صحت اور اس کے مزاج کی رعایت کے مطابق ہوتا ہے. بہرحال میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ایمان والے کے مزاج ہونا چاہیے. اگر یہ دین کا حکم ہے تو سر آنکھوں بات، ٹھیک ہے، دین کا حکم مان کر پھر غور کریں کہ اس میں فائدے کیا کیا ہے. تو نئے فائدے نظر آ جائیں، کیونکہ اسلام کے کسی بھی حکم میں فائدے نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے کسی چیز کو حرام کیا ہو بلا وجہ حرام کیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں اس میں بہت فائدے ہوں گے تب اس لیے حرام، بہت نقصانات ہوں گے اس لیے حرام کر دیا. اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس میں فائدے ہوں گے اس لیے اس چیز کا حکم دیا گیا. کبھی کبھی سمجھ میں آتے ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور کبھی بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، بہت دیر کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ عقل زیادہ بڑی ہے یا خدا کا فیصلہ؟ امام صاحب نے اللہ کا فیصلہ. کہتا مجھے لگتا ہے تم اپنی عقل کو آگے رکھتے ہو. ان کا بالکل نہیں، ہماری عقل آگے کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر امام صاحب نے کہا ذرا ایک بات بتائیے، ایک آدمی مر گیا، اس کی پراپرٹی ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. پراپرٹی زیادہ کس کو ملنی چاہیے؟ دیکھیے، بیٹا کما سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، گھر کے باہر پھر سکتا ہے، وہ گاڑی کے آواز سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کے مقابلے میں بیٹی کمزور ہے، وہ پردے والی ہے، وہ باہر کہاں پھرے گی؟ لہٰذا پراپرٹی زیادہ کس کو ملنی چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے، بیٹے کو کم ملنا چاہیے. میں نے کہا جی ہاں، آپ کی عقل یہی کہتی ہے، میری عقل کہتی ہے بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے. جگہ کیسے؟ ایسے اس بیٹی کے کندھوں پر کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ہے. اس کی ذمہ داری باپ کے کندھوں پر، باپ مر چکا، اب بھائی کی ذمہ. شادی ہوگی تو شوہر کی ذمہ، اولاد ہوگی تو اولاد کی ذمہ، کوئی نہیں ہوگا تو چچا اور بھتیجوں کے ذمہ. تو اپنی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے ہی نہیں، اور اس کے مقابلے میں بھائی ہے، اس کے کندھوں پر سب کی ذمہ داری ہے. آگے چل کر اس بہن کی بھی ذمہ داری کسی کے ساتھ پر ہے. تو کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ بھائی کو ملنا چاہیے. کیا لگا اب سمجھ میں آئے گی. بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کسی اسلامی حکم کے پیچھے ریزن کیا کیا ہوتے ہیں. لہذا میرے بھائی، میں خلاصہ کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو اپنی عقلوں پر تولنا نہیں چاہیے. اسلام کے ہر چیز انسانی مصلحتوں کے مطابق ہے، اور حکم مان کر کے پھر اگر تلاش کریں گے اس میں فائدے کیا کیا ہیں. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر سائنس کہے گی تب ہم مانیں گے، اگر ریزن کہے گا تب ہم مانیں گے، اور اگر ہم لاجک کہے گے تب ہم مانیں گے. تو یہ لاجک اور یہ فلاسفی اور سائنس اور یہ آئی تھنک، یہ سارا وہ ایک ہی چیز ہے. مومن کا مزاج یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی. اللہ حضور کو فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون،
کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک اس کا مزاج یہ بنے کہ جو ہی اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جائے وہ کہ ایسا آنکھوں پر اور دل سے مان لے، دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، دو آدمیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، یہ چاہتا ہے میرے حق میں فیصلہ، یہ چاہتا ہے میرے حق میں فیصلہ، فیصلہ کرنے والے نے کہا اسلام اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے، یہ کہنا سر ہم کو تسلیم ہے، اگر میرا اسلام اس کو دے رہا ہے مجھے تسلیم ہے اور دل سے مجھے تسلیم ہے، تب سمجھا جائے گا یہ ایمان ہے۔ فلا وربک، قسم آپ کے رب کی، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے تب تک جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیں اور وہ تسلیم کر لیں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والے کا مزاج تو یہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے آؤ تمہیں اللہ کا فیصلہ ہم سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں سواب ہوگا، اللہ رسول کا فیصلہ میرے مفاد کے خلاف، میری چاہت کے خلاف، میری شوق کے خلاف، میری تمناؤں کے خلاف، میری عقل اور ریزن کے خلاف ہو، مجھے تسلیم ہے کیونکہ میں بندہ ہوں۔ اللہ نے ایسا ہی بندہ بننا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔